السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ناظرین اکرام کا میرے یوٹیوب چینل راہ نعیم پر سواگت ہے۔ گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری اور بہتر سمجھتا ہوں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میرے آپ ناظرین اکرام سے درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل راہ نعیمی کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سب سے پہلے سبسکرائب فرمائیں، کیونکہ جو میں ویڈیو ڈالوں گا وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی سبسکرائب کرنے کی وجہ سے، اور میں اس پر بہترین اور شاندار اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں۔ اور آج کی میری ویڈیو کا عنوان اور ٹاپک ہے کہ قبر پر آذان دینے کے فائدے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ قبر پر آذان دینے کا ثبوت قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے۔ تو دیکھیے، قبر پر آذان دینے کا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو۔ تو دیکھیے، ہم قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کریں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین بہترین اور شاندار وہ آذان کے اندر ہے۔ تو اس لیے آذان ہم دیتے ہیں قبر پر کہ قبر پر آذان دینے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین ہو جاتی ہے۔ اور قبر پر آذان دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر میں جو مردے سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، ان تینوں سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا سوال منکر نکیر فرشتے سے مردے سے یہ کرتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ۔ تو آذان کے اندر جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو مردے کو اپنے پہلے سوال کا جواب مل جائے گا، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو آذان میں جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اسے معلوم ہو جائے گا میرا دین وہ ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز مذہب اسلام میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو اس کے دوسرے سوال کا جواب آذان سے مل جائے گا۔ اور تیسرا سوال منکر نکیر مردے سے یہ کرتے ہیں کہ قبر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یعنی مردے حضور کو دکھاتے ہیں، مردے کو فرشتے حضور کو مردے کو دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی یہ جو شخص بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب اذان دے گا اور جب کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کو تیسرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ یہ میرے حضور ہیں، کیونکہ مومن نور ایمانی سے پہچان لے گا کہ یہ میرے حضور ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تینوں سوالات کے جوابات اس کو معلوم ہوں گے جب وہ سنے گا اذان کو۔ تو اذان کو مردہ سنتا ہے، اس کا ثبوت حدیث پاک میں ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ واصحابہ، یعنی جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست و احباب چلے جاتے ہیں تو اتاہ ملکان فیقعدانہ، تو اور اس سے پہلے ہے مشکات شریف کی حدیث میں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ بے شک مردہ جب رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے دوست و احباب جب جاتے ہیں تو ان کی چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ اور آہٹ کو سنتا ہے۔ تو جب مردہ اپنے دوست و احباب کی چپلوں کی آہٹ اور آواز کھڑکھڑاہٹ کو سن سکتا ہے تو وہ آذان کو بھی سن سکتا ہے، اور جب آذان سنے گا تو آذان سے مومن
جو ہے تینوں سوالات کے جوابات معلوم کر لے گا، اور تینوں سوالات کے جوابات معلوم کر لے گا تو اس کی قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے اس کے جوابات دینے میں اس کو آسانی ہو جائے گی۔ قبر پر اذان دینے سے ایک یہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، یہی فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ، کہ جب اس کے دوست و احباب چلے جاتے ہیں تو اتاہ ملکانی فیقعدانہ، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوست و احباب کے چلے جانے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں۔ اب اگر کوئی جائے ہی نہیں تو فرشتے آئیں گے بھی نہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض حضرات بعد دفن سے جمعے کی شب تک تالیہ قرآن کو بٹھا دیتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، تاکہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے جو ہے اس سے تینوں سوالات کے جوابات نہ ہوں، اور اللہ کی رحمت سے اس کو ایسے ہی اس کی مغفرت فرما دی جائے۔ اور اذان دینے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ سب چلے جاتے ہیں، اذان دینے والا مؤذن رہ جاتا ہے اذان دینے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ سب چلے جانے کے بعد میں 2 فرشتے آتے ہیں، اور جب اذان دینے والا جائے گا ہی نہیں قبر سے تو پھر جو ہے 2 فرشتے آئیں گے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے اس کو تینوں سوالات کے جوابات دینے سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے تینوں سوالات کے جوابات نہ ہوں اذان کی برکت سے، تو ہو سکتا ہے۔ تو اذان دینے کا یہ بھی ایک فائدہ کہ اذان دینے سے وہ تینوں سوالات کے جوابات دینے سے بچ سکتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور اذان دینے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اذان دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان سے وحشت دور ہوتی ہے، تنہائی میں جو وحشت ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور مردہ جب جاتا ہے قبر میں تو وہ اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کے آتا ہے، اور اس کی قبر میں اس کو وحشت اس کو معلوم ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے۔ تو اذان کی برکت سے اور اذان کا فائدہ یہ ہے کہ اذان دینے کی وجہ سے قبر میں اس کی وحشت دور ہو جاتی ہے، اس کی تنہائی دور ہو جاتی ہے، اور ذکر رسول اور ذکر خدا بندی اس کی قبر میں پہنچ جاتا ہے جس کو وہ سن لیتا، اور کیوں نہ ہو ذکر خدا بندی اور ذکر رسول سے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے اذان دینے سے کہ اذان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اذان میں ہمارے رسول کا ذکر ہے، جو صالحین کی سر فہرست میں ان کا نام ہے، تو جب ان کا ذکر ہوگا تو یہ سمجھ لو کہ قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کسی شاعر نے بھی کہا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور اذان دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں اور منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، یہ حدیث میں اس کو بٹھاتے ہیں، معلوم ہوا بٹھاتے ہیں یعنی بٹھائیں گے کیسے کہ جب اس کے اندر روح ڈالیں گے اور پھر اس کو بٹھائیں گے، اسے زندہ کریں گے، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سوالات کرتے ہیں پہلا سوال یہ کرتے ہیں مردے سے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں پر شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، اور شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مردے سے کہ کہہ دے میں تیرا رب ہوں۔ تو اب دیکھیے اذان کے بارے میں سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان سے شیطان کروڑوں میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کے بہکانے کی مصیبت سے مردہ بچ جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے کہ بہکانے سے مردہ بچ جاتا ہے۔ اور اذان سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اذان
جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں آذان نہیں ہوتی وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ آذان دینے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قبر پر آذان دینے سے قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن ناظرین حضرات نے ہمارے چینل راہ نعیمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب فرمائیں، کیونکہ میں جو ویڈیو ڈالوں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی فرمائیں، ہمارے چینل کا زیادہ سے زیادہ پرچار بھی کریں۔